السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ڈیئر فرینڈز، اس چینل میں آپ کو ملیں گی بہت ہی اچھوتے ناولز، بہت ہی دلچسپ کہانیاں اور رومانٹک ناولز۔ سو ہمارے ساتھ رہیے، اور اس سے پہلے کہ ہم اپنی کہانی کا آغاز کریں، اس چینل کو لائک کر دیں، اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن ضرور پریس کر دیجیے گا، تاکہ ہمارے چینل سے آنے والے ہر نیو نوٹیفیکیشن کی خبر سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تیرے پیار میں اس کی قسط نمبر ہے سب۔ وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھاتے بیڈ روم میں لے آیا۔ نمیش نرمی سے اس کے سینے پر سر رکھے چہرہ چھپائے ہوئی تھمی۔ اشر نے اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے ایک نظر اس کے حسین چہرے کو دیکھا تو وہ شرما کر رخ موڑ گئی۔ اشر اس کی صدا پر وہ مسکرا دیا اور دروازہ بند کرتے ہوئے اس کی جانب پیش قدمی کی۔ نمیش نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کیا تھا۔ آخر یہ شخص اس کی دل کی دنیا کا مالک بننے کا کامیاب ہو ہی گئی تھی، اور اس کے پاس آتے ہوئے اشر نے اس کا چہرہ اپنی جانب کیا تو نظر جھکائے بنا کسی مزاحمت کے اس کے بالکل قریب آ چکی تھی۔ اشر نے حقیقت سے اس کے چہرے کے ایک ایک نقوش کو چومتے ہوئے اسے خود میں سمیٹا تو اس کی باہوں میں سمٹتی چلی گئی۔ آج ان دونوں نے اپنی منزل کو پا لیا تھا۔ آج صحیح معنوں میں ان کی زندگی کی ایک نئی شروعات ہوئی تھی، جس میں وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ قدم اٹھا رہے تھے۔ پہلی بار فون کرنے کے بعد بھی اشر نے فون نہیں اٹھایا تو صوفیہ بیگم پریشان ہو گئی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اشر فون کیوں نہیں اٹھا رہا۔ وہ گھر کا فون نمبر دیکھتے ہی فوراً ہر کام چھوڑ کر انہیں فون کرتا تھا، تو آج کیا وجہ تھی جو وہ انہیں ان کا فون نظر انداز کر رہا تھا؟ وہ اتنا غیر ذمہ دار تو کبھی بھی نہیں رہا۔ فرت میری جان، تم فکر مت کرو، اشر نے تمہیں انکار کیا ہے لیکن مجھے انکار نہیں کر پائے گا۔ کل ہی اس کی برتھ ڈے ہے اور کل شام وہ جہاں بھی ہو گھر واپس ضرور آئے گا۔ وہ کل کی محفل میں سب کے سامنے یہ اعلان کرے گا کہ تم اشر شاہ کی ہونے والی بیوی اور میری ہونے والی بہو ہو۔ صاحب نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا تھا۔ لیکن انکل اشر، وہ آنکھوں میں نمی ہو لیتے ہوئے سوالی انداز میں کہنے لگی۔ وہ میرا بیٹا ہے فرت، اور وہی کرے گا جو میں اس کو کہوں گا۔ وہ کبھی تمہیں ٹھکرا نہیں پائے گا۔ تمہیں میرے گھر کی بہو بنو گی، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ کل پوری محفل کے بیچ وہ کبھی تمہیں انکار نہیں کر پائے گا اور نہ ہی اپنے باپ کی عزت کو داؤ پر لگائے گا۔ شاہ صاحب نے یقین سے کہا تو فرد اٹھ کر ان کے سینے سے آ لگی، جبکہ صوفیہ بیگم وہیں تھوڑے فاصلے پر رکی اور ان لوگوں کی باتیں سن رہی تھیں۔ کل ان کے بیٹے کے لیے یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ کل اسے اپنے باپ یا پھر بیوی میں سے کسی ایک کو چننا تھا۔ ابھی تو شاہ صاحب جانتے تک نہیں تھے کہ اشر اپنی زندگی میں بہت آگے بڑھ چکا ہے۔ صوفیہ بیگم رات ساری بار بار اشر کو فون کرنے کی کوشش کرتی رہی لیکن اس کا فون نہ لگا۔ وہ ساری رات ایک لمحے کو بھی نہ سو سکا۔ اسے حاصل کرنے کے بعد اس کی محبت میں کمی نہ آئی تھی، بلکہ آج تو اس لڑکی کے لیے اپنی محبت کو بھرتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ آج یہ لڑکی اسے اپنی رگے جان سے بھی زیادہ قریب لگی تھی۔ وہ اس کے لیے اہم تو ہمیشہ سے ہی تھی، لیکن آج وہ اسے اپنا محسوس ہوئی۔ وہ اسے دیکھے جا رہا تھا، اس کا حسین روپ اشر کو بے خود کر رہا تھا۔ اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس کرتے ہوئے نمیش نے آنکھیں کھولی تو اسے خود کو دیکھتے پایا۔ اس وقت اس شخص سے نظریں ملانا نمیش کے لیے دنیا کا سب سے مشکل ترین کام تھا، جبکہ اس کا یوں اپنے آپ کو دیکھتے رہنا نمیش کو کنفیوز کر رہا تھا اور اشر کو اس کی اس حالت میں بہت ہی مزہ دے رہی تھی۔ آخرکار اس کی نظروں سے گھبرا کر اس نے اٹھنا بہتر سمجھا، لیکن اشر نے ایسا ہونے نہیں دیا۔ چھوڑیں مجھے پلیز اشر، اور آپ بھی اب جائیں، فریش ہو جائیں، جائیں آفس۔ آپ کی بہت اہم میٹنگ تھی نا آج؟ وہ انجانے میں اب ایسے بات ڈال رہی تھی۔ ہاں، کون سی اہم میٹنگ؟ جب آج کوئی اشر کی کوئی اہم میٹنگ ہی نہیں تھی تو اسے یاد بھی نہیں تھا کہ اس نے کبھی نمیش کو اپنی اہم میٹنگ کا یاد دلانے کا کام بھی دیا ہوگا۔ مجھے ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے نیمی ڈارلنگ کہ میں اپنی اتنی پیاری بیوی کو اپنی برتھ ڈے والے دن اکیلے چھوڑ کر چلا جاؤں۔ اور میری بیوی کا فرض بنتا ہے کہ وہ اچھی بیویوں کی طرح اپنے شوہر کی سالگرہ کو اسپیشل بناتے ہوئے سارا دن اس کے ساتھ گزارے۔ وہ اسے اپنی باہوں میں لیے اس کا چہرہ جھکا دیکھتا رہا۔ اشر، کیا سچ میں آج آپ کی برتھ ڈے ہے؟ وہ بے یقینی سے کہنے لگی، جبکہ اس کا حصار اب تنگ ہو رہا تھا۔ جی محترمہ، آج اتفاق سے آپ کے شوہر کی سالگرہ ہے، اور آپ اچھی بیویوں کی طرح اسے وش کرو۔ اور اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے کہنے لگا، آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ آج آپ کی برتھ ڈے ہے؟ میں آپ کے لیے کوئی گفٹ لے کر آتی۔ اس کے لبوں پر ہاتھ جمائے ناراضگی سے کہنے لگی، جتنا خوبصورت گفٹ کل رات تم نے مجھے دیا ہے نا، ایسا گفٹ کوئی مجھے نہیں دے سکتا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے ہٹا کر اس کے لبوں کو چوم چکا تھا۔
آئی لو یو نمیش، تھینک یو سو مچ میری زندگی میں آنے کے لیے، میری محبت کو قبول کرنے کے لیے۔ اور اس کے چہرے پر جا بجا اپنے ہونٹوں کا لمس چھوڑتے ہوئے وہ محبت سے کہہ رہا تھا، جبکہ نمیش اس کی باہوں میں پگھلتی ان خوبصورت لمحات کو محسوس کر رہی تھی۔ وہ باہر آیا تو اپنا فون باہر ٹیبل پر پڑا دیکھا۔ کل نمیش کے ساتھ خوبصورت وقت گزارنے کے لیے اس نے اپنا فون سائڈ پر لگاتے ہوئے باہر ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی انہیں ڈسٹرب کرے۔ اب فون کو دیکھتے ہوئے اس نے گھر سے اتنی زیادہ کالز دیکھی تو تھوڑا پریشان ہو گیا، اور پھر سوچا شاید وہ لوگ اس کی برتھ ڈے کے بارے میں بات کرنے کے لیے فون کر رہے ہوں گے، کیونکہ یہ بات تو وہ بھی جانتا تھا کہ آج اس کے گھر میں ایک بہت بڑی محفل کا انتظام ہوگا۔ پہلے لینڈ لائن سے فون آتا رہا، بعد میں اس کی ماں سے پرسنل فون سے بھی اسے بار بار کال کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ اپنی ماں کی محبت اور فکر دیکھتے ہوئے مسکرا کر اس نے انہیں فون کیا، لیکن آگے سے جو بات انہوں نے اسے بتائی وہ اسے سچ میں پریشان کر گئی تھی۔ لیکن آج نہیں تو کل یہ تو ہونا ہی تھا۔ وہ ان سب کے لیے ہمیشہ سے تیار تھا۔ اپنی ماں کو بے فکر ہونے کا کہہ کر اس نے فون بند کیا اور کمرے میں آ کر نمیش کو تیار ہونے کے لیے کہا۔ ہم کہیں جا رہے ہیں، نمیش نے پوچھا۔ کیا واقعی؟ یس نمی ڈارلنگ، آج تم اپنے سسرال جا رہی ہو، اس نے مسکراتے ہوئے اس کا ماتھا چوما۔ نمیش کافی کنفیوز لگ رہی تھی، لیکن وہ اسے وہاں لے کر جانے سے پہلے کسی قسم کی کوئی خوش فہمی نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس نے نمیش کو یہ نہیں کہا تھا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یا وہاں سب کچھ اچھا ہوگا، یا وہ لوگ تم سے پیار کریں گے، یا وہ لوگ تمہارے ساتھ کس طرح کا سلوک کریں گے۔ اس نے بس اتنا کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور ہمیشہ رہوں گا، اور نمیش کے لیے بس یہی الفاظ کافی تھے۔ محفل اپنے عروج پر تھی۔ یہ شہر کی سب سے بڑی پارٹی تھی۔ یہاں بڑے بڑے بزنس مین لے کر اپنے اداکار اور فنکار بھی لے کر شامل ہوئے تھے، چونکہ سب امیر تھے، سب کچھ افورڈ کر سکتے تھے۔ شہر میں موجود ہر بڑا نام اس محفل کی زینت بنا تھا۔ صوفیہ بیگم شاہ صاحب کے پہلو میں کھڑی مہمانوں سے مل رہی تھی، جبکہ زریں تھوڑے فاصلے پر فرد کے ساتھ کھڑی جلن سے سرخ ہو رہی تھی۔ آج اتنے سالوں کے بعد وہ ان سب کی نظروں میں اپنا وہ مقام نہیں بنا پائی تھی جس کے لیے انہوں نے شاہ صاحب سے شادی کی تھی۔ انہیں دولت مل گئی، جائیداد مل گئی، وہ اپنی مرضی کی مالک بن چکی تھیں۔ وہ چیز پر ہاتھ رکھتی تھیں اور شاہ صاحب ان کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے۔ انہیں ان کی زندگی کی ہر خوشی ملی تھی، لیکن جو خوشی وہ حاصل نہیں کر پائی تھیں وہ صوفیہ بیگم کی جگہ ان کا مقام۔ وہ صوفیہ بیگم کو جاہل گوار عورت کہا کرتی تھی اور انہیں ذلیل کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی، اور صوفیہ بیگم کچھ بھی نہیں کہتی۔ ایسی محفلوں میں شاہ صاحب کے پہلو میں کھڑے ہو کر سب حساب برابر کر لیتی۔ زرین نے شاہ صاحب کو کتنی بار کہا کہ وہ محفل میں سب کے سامنے انہیں وہ اہمیت دیں جو صوفیہ بیگم کو ملتی ہے۔ شاہ صاحب نے ان کی خوشی کے لیے ایک آدھ بار کوشش بھی کی تھی، لیکن سچائی نہ بدلی۔ دنیا والوں نے ایک سیکرٹری کو شاہ صاحب کی بیوی کے روپ میں قبول نہ کیا۔ ان کے خاندان والوں نے انہیں بہت بڑے اور بہت برے الفاظوں سے مخاطب کیا۔ شاہ صاحب کے والد نے انہیں جائیداد سے بے دخل کرنے کی دھمکی دی تو شاہ صاحب نے کچھ وقت لیے زریں کا ہاتھ چھوڑ دیا، لیکن پھر اچانک ہی پتہ چلا کہ وہ زریں سے نکاح کر چکے ہیں۔ شاہ صاحب کو اپنی شادی کے کتنے سال تک دنیا نے یہ بات چھپانی پڑی کہ انہوں نے اپنی سیکرٹری سے چھپ کر شادی کر لی ہے، اور جب یہ بات سامنے آئی تو اشر کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا، 10 سال کا تھا۔ انہوں نے اپنے اس بے نام شادی کو چھپا رکھا تھا، لیکن شاہ صاحب کے والد کے لیے یہ جھٹکا بھی کم نہ تھا کہ ان کی بہو صوفیہ بیگم ان کی شادی کے بارے میں ہمیشہ سے جانتی تھی۔ شاہ صاحب نے کبھی بھی اپنی بیگم کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ صوفیہ بیگم کی اہمیت ان کی نظروں میں بس اتنی ہی تھی کہ وہ ان کے والدین کی پسند ہیں، لیکن شاہ صاحب نے اپنے والدین کی پسند کو اپنی پسند کبھی بھی نہیں بننے دیا، اور ان کی پسندیدہ بیوی زریں کبھی بھی ان کے والدین کی پسند نہ بن پائیں۔ وہ جس کو ان کے خاندان نے قبول نہ کیا، اسے خاندان والے یا سوسائٹی والے کیا قبول کرتے؟ ان سب کی نظروں میں زریں ایک لالچی اور بد کردار عورت تھی جس نے اپنے باس کو نہ صرف پھنسایا بلکہ ان سے نکاح کر کے صوفیہ بیگم جیسی نرم دل عورت کا دل بھی دکھایا۔ زریں جو یہ مقام حاصل کر چکی تھی، آج بھی صرف اقوال زریں کے ایک جاہل گوار عورت سے ہار گئی تھی۔ اشر، یہ تو بہت بڑی پارٹی لگ رہی ہے، میں کبھی اس طرح کی پارٹی میں نہیں گئی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ گاڑی سے اترنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ سرخ شفون کی ساڑی میں اس کا نازک سا وجود اشر کے دل پر بجلیاں گرا رہا تھا۔ ڈارلنگ، تم خود اندر چل رہی ہو یا میں تمہیں اپنی باہوں میں اٹھا کر لے چلوں؟ ویسے بھی تمہیں یہاں اندر لے جانے کے لیے کچھ اسپیشل کرنا چاہیے، آخر تم آج پہلی بار آئی ہو اپنے سسرال۔ وہ مسکراتے ہوئے شرارت سے کہنے لگا تو نمیش نے اسے گھورتے ہوئے گاڑی سے باہر قدم رکھا، اور اس بار اشر نے نمیش کی ایک بھی نہ سنی۔
اور اس کا ہاتھ تھاما اور اندر کی طرف قدم بڑھائے۔ ایک ملازم نے اشر کو اندر آتے دیکھ کر فوراً شاہ صاحب کو خبر کی اور شاہ صاحب نے اپنے پلان کے مطابق مائک کو اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے تمام لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج یہ محفل میرے بیٹے کی سالگرہ کی خوشی میں دی گئی ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک اور بہت خاص مقصد ہے جس کے بارے میں آج ایک اناؤنسمنٹ کرنا چاہتا ہوں۔ آج میں نے اشر کی زندگی کا ایک بہت اہم فیصلہ کیا ہے۔ شاہ صاحب نے مسکراتے ہوئے اشر کو اپنی جانب بڑھتے دیکھا تو انہوں نے اپنے بازو پھیلائے ہوئے اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا، جبکہ اس کے ساتھ کھڑی سرخ ساڑی میں اس لڑکی کو مکمل نظر انداز کر چکے تھے، لیکن محفل میں موجود سب لوگ ہی اس سرخ ساڑی والی حسین لڑکی کو دیکھ رہے تھے۔ فہد کی آنکھوں میں جلن سے اترنے لگی تھی، جبکہ زریں اس لڑکی کو دیکھ کر اچھی خاصی پریشان ہو چکی تھی۔ اشر نے اسٹیج پر چڑھتے ہوئے ان کے ہاتھ سے مائک لے لیا۔ آئی ایم سوری ڈیڈ، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں خود یہ اہم خبر سب کو دوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میری سالگرہ پر کوئی ڈیسائیڈڈ نہیں تھا، نہ ہی کوئی دھماکہ، تو کچھ اور ہی کرتے ہیں۔ کبھی کوئی نئی کمپنی سے بزنس ڈیل ہونے پر خوشی، تو کبھی کوئی نئی برانڈ کو ہائر کرنے کی خوشی، لیکن آج میں جو دھماکہ کرنے جا رہا ہوں وہ شاید پچھلے تمام دھماکوں سے بڑا ہوگا۔ جی بالکل، آج میں آپ سب کو اپنی شادی کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ اشر کے چہرے پر کھلی مسکراہٹ اب شاہ صاحب کو پریشان کرنے لگی تھی، اور اصل جھٹکا تو انہیں تب لگا جب اس نے سامنے کھڑی اس سرخ ساڑی والی لڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے اپنی طرف بلایا۔ نمیش کنفیوژن سے کھڑی تھی، سب کچھ سن رہی تھی، اسے ایک لفظ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جب اس نے اپنے کندھے پر ایک مہربان سا لمس محسوس کیا، ایک خوبصورت سی عورت اس کے بالکل پاس کھڑی مسکراتے ہوئے اسے اشر کے پاس جانے کا کہہ رہی تھی۔ تیرے پیار میں کس نمبر ہے 18؟ نمیش مسکراتے ہوئے اس کے پہلو میں جا کر رکی تھی۔ تمام اینکرز اور رپورٹرز ان کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے ان سے سوال کرنے میں مصروف ہو چکے تھے۔ فرحت اور زریں تو غصے سے محفل ہی چھوڑ چکی تھیں۔ زریں کو محفل چھوڑتے ہوئے شاہ صاحب نے بہت غور سے دیکھا تھا، لیکن ان کی مجبوری تھی کیونکہ وہ سب کے سامنے یوں جا نہیں سکتے تھے۔ اشر نمیش کا ہاتھ تھامے ان سب سوالوں کا جواب دیتا نظر آ رہا تھا اور اب انہیں نمیش کی طرف متوجہ کر چکا تھا۔ سب کے سامنے نمیش کا ہاتھ تھامے ہوئے اس نے کیک کاٹا، جبکہ وہ اس کے پہلو میں مسکراتے ہوئے بے حد خوش تھی۔ وہ اسے چاہتا ہے، بے پناہ محبت کرتا ہے، لیکن وہ اپنی محبت کا یوں ثبوت ساری دنیا کے سامنے اسے مان بخشے گا، یہ تو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ جہاں اشر اس کی مسکراہٹ میں جی رہا تھا، وہیں آنے والے وقت کو سوچ کر کافی پریشان بھی تھا، کیونکہ جانتا تھا کہ اس محفل کے ختم ہونے کے بعد یہاں کون سا طوفان آنے والا ہے۔ اشر، یہ ہمارا کمرہ ہے۔ وہ اسے اپنے بیڈ روم میں لے کر آیا تو نمیش پورے کمرے کو دیکھتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی۔ اشر نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میری جان، تم یہاں تھوڑی دیر آرام کرو، تب تک میں سب مہمانوں کو سی آف کر کے آتا ہوں، پھر مل کر دیکھیں گے یہ کمرہ اور یہ پورا گھر بھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کے گال پر بوسہ دیا تھا، جس پر نمیش شرماتے ہوئے سر جھکا گئی۔ اسے وہی شرماتا چھوڑ کر وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ باہر لان میں ہی اس کی سوچ کے مطابق بابا نے شور مچا رکھا تھا اور ان کے تمام تر تیروں کا رخ اس کی ماں کی جانب تھا۔ یہ ہے تمہاری تربیت، یہ تمہاری تربیت کا اثر ہے، بیکار، اور تمہاری وجہ سے آج میرا بیٹا کو ایک بھکارن کو، ایک فضول عورت کو اٹھا کر لے آیا ہے جیسے کہ تم خود تھی۔ بات ہم تک رہتی تو میں میڈیا تک جانے سے روک لیتا، لیکن اس لڑکے نے تو اس لڑکی کو اشتہار بنا کر پوری دنیا کے سامنے کھڑا کر دیا ہے۔ ایک بات کان کھول کر سن لو، میں کسی 2 کروڑ کی لڑکی کو اپنے گھر کی بہو ہرگز نہیں مانوں گا۔ اس گھر میں میری بہو بن کر صرف اور صرف فرحت آئے گی، جس سے میں نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ اس سے بہتر ہوگا کہ تم بھی اپنے بیٹے کے دفاع سے یہ سارے فطور نکال دو۔ اور انتہائی غصے سے صوفیہ بیگم کو سخت سست قسم کے جملے سنا رہے تھے، جو کہ سن کر ان کا تقریباً دل ہی جلا رہا تھا۔ آپ کو جو بات کرنی ہے مجھ سے کریں بابا، ماما کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر پایا، اس لیے ان کے سامنے آ کر کہنے لگا، آؤ تو جناب، آپ کو بھی فرصت مل گئی اپنی بیگم سے۔ کہاں سے اٹھا لائے ہو یہ گندگی ہمارے گھر میں؟ ابھی کہ ابھی اس لڑکی کو طلاق دو اور اسے یہاں سے فارغ کرو۔ تم نے سوچا بھی کیسے کہ تم کسی اور کو بھی یہاں پر اٹھا کر لے آؤ گے اور ہم اسے اپنے گھر کی بہو بنا لیں گے؟ تم نے کس سے پوچھ کر اس بھری محفل میں اپنی بیوی کے طور پر اس کو متعارف کروایا؟ بابا کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنے اکلوتے بیٹے کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ ہی جاڑ دیں۔ اگر میں نے نکاح کے لیے کسی سے اجازت نہیں مانگی تو آپ کو یہ غلط فہمی کیوں ہے بابا کہ مجھے اس سب کے سامنے اس کو متعارف کروانے کے لیے بھی آپ کی اجازت کی ضرورت ہوتی؟ نمیش میری بیوی ہے اور میں نے اللہ اور اس کے رسول کو حاضر ناظر جان کر اس سے نکاح کیا ہے۔ دوسرے تیسرے کا تو سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔
اور یہ طلاق کی بات آئندہ مت کیجیے گا، بہت مان سے میں نے اسے اپنا بیوی بنایا ہے اور اب مرتے دم تک ہی وہ میری بیوی رہے گی۔ وہ بھی انہی کا بیٹا تھا، اس لیے شاید انہی کی زبان میں ان سے بات کر رہا تھا۔ نارمل بات تو ویسے بھی شاہ صاحب کی سمجھ سے باہر تھی۔ مطلب تم ایک عام لڑکی کے لیے اپنے ماں باپ کے سامنے بغاوت کرو گے؟ تم ایک لڑکی کے لیے اپنے ماں باپ سے اس لہجے میں بات کرو گے؟ اگر ایسی بات ہے تو سن لو اشر، اب تمہیں اس لڑکی یا ہم میں سے کسی کو چننا ہوگا۔ یہ لڑکی بہت اہم ہے نا تمہارے لیے، تو بتاؤ تمہیں یہ لڑکی چاہیے یا اپنے ماں باپ؟ وہ غصے سے اس سے گھورتے ہوئے بولے۔ سیڑھیوں سے اترتی نمیش بھی ان کی باتیں سن کر پریشان ہو گئی تھی۔ اشر نے ایک نظر نمیش کی جانب دیکھا اور پھر آہستہ سے قدم اٹھاتا اس کے پاس آیا۔ اگر آپ یہی سننا چاہتے ہیں تو سن لیں شاہ صاحب، میں آپ کو چھوڑ سکتا ہوں مگر نمیش کو نہیں، اشر نے مضبوط لہجے میں کہا۔ تم اس لڑکی کے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑنے کی بات کر رہے ہو؟ شاہ صاحب کو تو اب جھٹکا لگا تھا۔ ماں باپ کو نہیں، صرف باپ کو۔ مجھے یقین ہے کہ میری ماں میرے ہر فیصلے میں میرے ساتھ ہے۔ اس نے یقین سے کہا تو شاہ صاحب نے ایک نظر صوفیہ بیگم کو دیکھا، جن کو دیکھ کے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اس کے بارے میں کافی پہلے سے جانتی ہیں۔ میں پہلے سے جانتا تھا، یہ سب تمہاری ہی دی ہوئی چھوٹ ہے، وہ مسز شاہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگے، پھر پلٹ کر اشر کو جواب دینے لگے۔ اس بار جو تمہارا کسی نے ساتھ دیا نا اشر، تو اسے میرا ساتھ چھوڑنا ہوگا۔ شاہ صاحب نے جیسے ضد باندھ دی تھی اسے ہرانے کی، جبکہ ان الفاظ نے تو صوفیہ بیگم کو دل پر ہاتھ رکھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کتنی آسانی سے یہ شخص انہیں ان کے بیٹے کے سامنے دو کوڑی کا کر گیا تھا۔ اس شخص کا ساتھ دینے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا تھا انہوں نے، اور یہ صلہ دیا تھا شاہ صاحب نے اور ان کی اتنی برسوں کی بے وفائیوں نے کہ بیوی وفا کر کے بھی انہوں نے ایک سیکنڈ میں اس کو پھینکنے کی سوچی۔ اب میں اپنی ماں کو یہاں رہنے بھی نہیں دوں گا، بس بہت ہو گیا بابا۔ آپ کبھی اس عورت کے جذبات کو نہیں سمجھ سکتے، آپ کبھی ان کی قربانیوں کو نہیں سمجھ سکتے، ان کی وفاؤں کا صلہ نہیں دے سکتے، آپ اس کے قابل ہی نہیں ہیں۔ اس کے انداز نے اشر کو بھی اچھا خاصا غصہ دلایا تھا۔ یہ تمام جملے وہ بہت غصے سے اور اونچا اونچا بول رہا تھا، جس کا اظہار کرنے میں آج وہ پیچھے نہ ہٹا۔ میں تمہاری ماں کے قابل نہیں ہوں، میں شاہ انڈسٹریز کا مالک، ایک کامیاب بزنس ٹائکون۔ تمہاری ماں کیا ہے؟ اب وہ مقابلے پر اتر آئے تھے۔ میری ماں بھی آج کامیاب ترین بزنس وومن ہو سکتی تھی بابا، لیکن آپ کے لیے، آپ کے گھر کے لیے، آپ کے بوڑھے ماں باپ کے لیے اور آپ کی اولاد کے لیے آج میری ماں صرف مسز شاہ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن یہ ساری باتیں آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی، آپ کبھی میری ماں کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اگر آپ یہی سننا چاہتے ہیں تو سن لیں شاہ صاحب، میں آپ کو چھوڑ سکتا ہوں مگر نمیش کو نہیں، اشر نے مضبوط لہجے میں کہا۔ تم اس لڑکی کے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑنے کی بات کر رہے ہو؟ شاہ صاحب کو جھٹکا لگا۔ ماں باپ کو نہیں، صرف باپ کو۔ مجھے یقین ہے میری ماں میرے ہر فیصلے میں میرے ساتھ ہے، اس نے یقین سے کہا تو شاہ صاحب نے ایک نظر صوفیہ بیگم کو دیکھا، جن کو دیکھ کے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اس کے بارے میں پہلے سے جانتی ہوں۔ میں پہلے سے جانتا تھا، یہ سب تمہاری ہی دی ہوئی چھوٹ ہے، وہ مسز شاہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگے، پھر پلٹ کر اشر کو جواب دینے لگے۔ اس بار جو تمہارا کسی نے ساتھ دیا نا اشر، تو اسے میرا ساتھ چھوڑنا ہوگا۔ شاہ صاحب نے جیسے اب ضد باندھی تھی اسے ہرانے کی، جبکہ ان کے الفاظ نے تو صوفیہ بیگم کا دل پر ہاتھ رکھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کتنی آسانی سے یہ شخص انہیں ان کے بیٹے کے سامنے دو کوڑی کا کر گیا تھا۔ انہوں نے یہ صلہ دیا شاہ صاحب نے ان کی اتنی برسوں کی وفاؤں کا۔ اب میں اپنی ماں کو یہاں رہنے بھی نہیں دوں گا شاہ صاحب، بس بہت ہو گیا۔ بابا آپ کبھی اس عورت کے جذبات کو نہیں سمجھ سکتے، آپ کبھی ان کی قربانیوں کو نہیں سمجھ سکتے، ان کی وفاؤں کا صلہ نہیں دے سکتے، آپ اس کے قابل ہی نہیں ہیں۔ اب کی بار اشر کو بھی اچھا خاصا غصہ آ گیا تھا، جس کا اظہار کرنے میں وہ بالکل پیچھے نہ ہٹا۔ میں تمہاری ماں کے قابل نہیں ہوں، میں شاہ انڈسٹریز کا مالک ہوں، ایک کامیاب بزنس ٹائکون۔ تمہاری ماں کیا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں۔ میری ماں بھی آج کامیاب ترین بزنس وومن ہو سکتی تھی بابا، لیکن وہ آپ کے گھر میں آپ کے بوڑھے ماں باپ کے لیے، آپ کی اولاد کے لیے اور آج سب کچھ کر رہی ہے، اس لیے صرف مسز شاہ ہے اور کچھ بھی نہیں۔ لیکن یہ ساری باتیں آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی، آپ کبھی میری ماں کو سمجھ ہی نہیں سکے۔ ارے آپ کیوں چھوڑیں گے؟ چھوڑ تو ہم رہے ہیں آپ کو، آپ کا یہ محل، یہ نوکر چاکر، یہ محفل، یہ رونق مبارک ہو۔ میں اپنی ماں کو یہاں سے لے کر جا رہا ہوں، کیونکہ میری ماں کو یہ غلط فہمی تھی کہ آپ کو ان کی ضرورت ہے، لیکن آج یہ غلط فہمی دور ہو گئی۔ چلے ماں، یہاں سے اس گھر میں آپ کی ضرورت کسی کو نہیں ہے سوائے آپ کے بیٹے کے۔ وہ صوفیہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہنے لگا۔ وہ تو کتنے سالوں سے انہیں یہاں سے چلنے کے لیے کہہ رہا تھا، لیکن وہی امید کے ایک سہارے پر بیٹھی تھی کہ آج نہیں تو کل شاہ صاحب لوٹ آئیں گے، لیکن شاید اب ان کے لوٹ کر آنے کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ انہوں نے ایک نظر اپنے بوڑھے ساس سسر کی طرف دیکھا، دونوں ہاں میں سر ہلاتے ہوئے انہیں عذاب سے نکل جانے کا کہہ رہے تھے۔
3 دن کے بعد وہ لوگ بھی عمرے کی ادائیگی کے لیے یہاں سے جانے والے تھے اور آج بھی اس لمحے کو پچھتاتے تھے جب اپنے بیٹے کی ضد کو نظر انداز کر کے انہوں نے صوفیہ کو ان کی زندگی میں شامل کر دیا تھا، لیکن صوفیہ بیگم کبھی بھی اپنا حق منوا نہ پائیں اور آج ان کا بیٹا انہیں اس عذاب سے نکالنا چاہتا تھا تو وہ بھی ان کا بھرپور ساتھ دے رہے تھے۔ اس نے ایک نظر اپنے باپ کی جانب دیکھا اور پھر اپنی ماں اور نمیش کا ہاتھ تھامتے ہوئے بنا مڑے وہاں سے نکلنا شروع ہو گیا۔ شاہ صاحب، آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ 2 دن یہ عیش و عشرت نہیں ملے گی تو خود ہی لوٹ آئیں گے، آپ بیکار میں اپنا بی پی ہائی کر رہے ہیں۔ زری ساڑی کا پلو سنبھالتے ہوئے ان کے قریب آ کر بیٹھی۔ نہیں زری، پریشانی کی بات تو ہے، اس طرح وہ کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا۔ بابا جان نے ساری جائیداد میرے نام کرنے کی بجائے اشر کے نام کر دی ہے، اب میرے پاس گھر کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ خیر، اس بات کی تو مجھے پرواہ بھی نہیں ہے، سب کچھ اسی کا ہے، اسی کے نام ہونا تھا، آج نہیں تو کل صحیح، مگر مجھے فکر اسی بات کی ہے، نہ جانے کس لڑکی کو اٹھا کر گھر لے آیا تھا، پتہ نہیں کون ہے جسے نکاح پڑوا لیا ہے۔ ایسی لڑکیاں بہت تیز ہوتی ہیں، 2 دن میں لوٹ کر کھا جائیں گی۔ اسے شاہ صاحب پریشانی سے اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگے، جبکہ زری کی تو سر پر لگی، گھر پر بجھی، مطلب کہ ساری جائیداد کا مالک اشر تھا۔ شاہ صاحب تو 2 کوڑی کے بھی مالک نہیں تھے۔ اس بزنس میں وہ کس امید پر اتنے سالوں سے ان کے ساتھ بنتی چلی جا رہی تھی؟ سچائی جاننے کے بعد ان کے پاس ہمت دینے کے لیے 2 بول بھی نہ رہے۔ وہ غصے سے اٹھ کر باہر چلی گئی، جبکہ شاہ صاحب اب تک اس کی بات پر یقین نہ کر پائے تھے کہ صوفیہ بھی انہیں چھوڑ کر جا چکی ہیں۔ کیا مطلب ہے آپ کا پھپھو؟ مطلب کہ اس جائیداد میں آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں؟ آپ تو کہہ رہی تھی کہ بس سب کچھ آپ کے نام لگنے کی دیر ہے۔ فرت اس کا چہرہ سرخ دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ انداز ایسا تھا کہ ہمدردی کم اور مذاق اتارنا زیادہ لگ رہا تھا۔ نہیں، یہ سب کچھ میرا ہے، میرے اتنے سالوں کی محنت ہے، اس طرح سے تو میں اس لڑکی کو قبضہ نہیں کرنے دوں گی، میں جلد ہی کوئی حل نکال لوں گی اس کا۔ شاہ صاحب مجھے اس طرح سے نا امید تو نہیں کر سکتے، جائیداد میں کچھ نہ کچھ تو مجھے دیں گے ہی صحیح، نہیں تو اس جائیداد کے لیے جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا اور صحیح، میں اس جائیداد کے وارث اشر کو ہی راستے سے ہٹا دوں گی۔ انہوں نے اپنے خطرناک ترین ارادے اس پر ظاہر کی تو فرحت پریشان ہو گئی۔ پھوپھو، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مطلب اب اشر کو مروانا چاہتی ہیں؟ فرحت کو اب کی بات جھٹکا لگا تھا۔ اس جائیداد کے لیے مجھے جو بھی کرنا پڑا میں کروں گی فرحت، اور اگر تم میرا ساتھ دو گی تو تمہیں بہت فائدہ ہونے والا ہے۔ وہ اسے لالچ دینے لگی۔ آئی ایم سوری پھپھو، لیکن کل صبح کی فلائٹ سے میں تو امریکہ جا رہی ہوں۔ مجھے اشر میں پہلے بھی کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، وہ تو صرف اس کی جائیداد کے لیے میں اس کے آگے پیچھے گھوم رہی تھی۔ خیر، اشر نہیں تو کوئی صحیح، کوئی اور صحیح، لیکن آپ کے ان خطرناک ارادوں میں میں آپ کے ساتھ نہیں دینے والی۔ آئی ایم سوری۔ وہ اپنا بیگ اٹھاتی صاف جواب دے کر باہر چلی گئی۔ سب کے پر نکل آئے، کوئی بات نہیں، جب یہ جائیداد میرے نام ہوگی نا تب پھر سے تلوے چٹواؤں گی سب کے، میرے ذریعے نام ہے۔ اس نے بڑھاتے ہوئے اور بڑبڑاتے ہوئے بڑے فخر سے اپنا نام لیا۔ ماما پلیز رونا بند کریں، اس طرح سے رونے سے کیا ہوگا بھلا؟ وہ ان کے قدموں میں بیٹھا ان کے گھٹنوں پر سر رکھے بہت پیار سے سمجھا رہا تھا، لیکن صوفیہ بیگم کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ آج بیٹے کا مان بڑھانے کے لیے وہ اس کے ساتھ تو آ گئی تھی، لیکن اپنا گھر بار چھوڑ کر ان کے لیے آسان نہیں تھا۔ نہیں اشر، تم نہیں سمجھو گے، ایک عورت کا اصل گھر اس کے شوہر کا گھر ہوتا ہے جسے میں چھوڑ کر آئی ہوں۔ وہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ آپ کا گھر کبھی تھا ہی نہیں ماما، وہ زری آنٹی کا گھر تھا اور آج بھی انہی کا ہے، اور ایسے شوہر کا کیا فائدہ جسے آپ کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ انہوں نے ایک بار آپ کو روکنے کی کوشش نہیں کی، بس اپنا فیصلہ سنا دیا، اور ان کے فیصلے کے بعد اگر میں آپ کو وہاں رہنے دیتا تو یہ میری غیرت کی توہین تھی۔ اتنے سالوں میں انہوں نے کبھی آپ کی قدر نہیں کی، 28 سال انہوں نے آپ کو اپنی بیوی نہیں مانا، لیکن آپ اپنے فرائض سر انجام دینے سے پیچھے نہیں ہٹی۔ اب ان کی باری ہے، اگر انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کے ہونے یا نہ ہونے سے تو آپ کو بھی کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ وہ ان کے آنسو صاف کرتا کہنے لگا اور خود بھی پریشان ہو گیا۔ نہیں اشر، میں ان کی طرح یوں رشتوں سے منہ نہیں پھیر سکتی، یہ رشتہ میرے ماں باپ نے جوڑا ہے، مجھے ان کی نکاح میں دیا ہے، میں اس طرح سے ان کا نکاح نہیں چھوڑ سکتی، یہ میرے 28 سال کا رشتہ ہے۔ اس بات کا احساس انہیں بھی ہونا چاہیے ماما، یہ صرف آپ کی زندگی کے 28 سال نہیں ہیں بلکہ ان کی زندگی کے بھی تھے۔ پچھلے 28 سال سے انہوں نے ایک ایک پل آپ کو اذیت دی، لیکن آپ سہتی رہیں۔ لیکن کب تک ماما؟ ہر چیز کی ایک انتہا ہوتی ہے، ایک حد ہوتی ہے، اور اب حد ہو چکی ہے۔ بابا کبھی نہیں بدل سکتے، اور ایسے شخص کے ساتھ میں اپنی ماں کو اذیت میں جینے بھی نہیں دے سکتا۔ نمیش جاؤ ماما کے لیے پانی لے کر آؤ، وہ بات ختم کرتے ہوئے نمیش سے کہنے لگا جو اس سب کا حصہ ہوتے ہوئے بھی انجان تھی۔ اشر کے کہنے پر بھاگ کر پانی لے آئی۔ اشر نے انہیں تھوڑا سا زبردستی کھانا بھی کھلایا اور پانی بھی پلایا، اور پھر میڈیسن دینے کے بعد ان کو سو جانے کی تلقین کی۔
پھر ان کے کمرے میں رہا جب تک کہ وہ سو گئیں، تاکہ وہ یہ سب کچھ سوچ کر ٹینشن نہ لیں۔ لیکن اس نے بھی سوچ لیا تھا کہ اب وہ اپنی ماں کو دوبارہ واپس نہیں جانے دے گا، تب تک تو نہیں جب تک کہ وہ انہیں عزت نہیں دیتے جو وہ زریں میڈم کو دے رہے ہیں۔